بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار پیغام حق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے کہ کیا جماعت احمدیہ قادیان آنے یا جلسہ سالانہ قادیان پر جانے کو حج کے برابر قرار دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں ہمیں ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں ایک مولوی صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ جلسہ سالانہ قادیان کو حج یا ذیلی حج قرار دیتی ہے۔ ناظرین، یہ مولوی حضرات ہمیشہ عوام الناس کو اشتعال دلانے کی خاطر جماعت احمدیہ پر اس قسم کے بودھا اور بے بنیاد الزامات لگاتے رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہمیشہ جماعت احمدیہ نے نہ صرف ان اعتراضات کی حقیقت کو واضح کیا بلکہ ان کے اپنے گھر سے اور ان کی اپنی کتابوں سے ایسے حوالے پیش کیے جن کا آج تک یہ کچھ جواب نہ دے سکے ہیں اور نہ دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سنتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کی خدمت میں ان کے اپنے گروجی مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ ثانی مرزا محمود کی کتابوں سے 4 حوالے پیش کیے۔ کیا وہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ حوالے غلط ہیں؟ کیا مرزا قادیانی نے قادیان آنے کو نفلی حج سے زیادہ ثواب قرار نہیں دیا اور مرزا محمود نے جلسہ سالانہ کو ذیلی حج نہیں کہا؟ اور کیا شیخ یعقوب علی کا یہ بیان کہ مرزا قادیانی نے قادیان آنے کو حج قرار دیا یہ غلط ہے؟ حج کو ذیلی قرار دے کر مرزا محمود نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ جی، تو آپ نے سنا کہ مولانا صاحب کو اس بات پر اعتراض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان آنے یا جلسہ سالانہ قادیان کو نفلی یا ذیلی حج کیوں قرار دیا۔ ناظرین کرام، نفلی اور ذیلی حج پر اعتراض کر کے خود مولوی صاحب اس بات کو مان گئے ہیں کہ کہیں ایک جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان آنے یا جلسہ سالانہ کو حقیقی حج قرار نہیں دیا، ورنہ ضرور مولوی صاحب اس بات کا حوالہ پیش کرتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جماعت احمدیہ خانہ کعبہ کے حج کو ہی اصل اور حقیقی اور تا قیامت رہنے والا اسلامی رکن تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے حج کی عبادت کا حصہ تو بے شک باقی ہے اور وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ جس طرح نماز کا فریضہ ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مقرر کردہ دنوں میں وہاں یعنی بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کرے۔ رہی یہ بات کہ کسی مقدس شخص یا جگہ کی زیارت کرنے کو نفلی اور ذیلی حج قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، معترض نے اپنی اس ویڈیو میں اس بات پر بہت زور دیا کہ توبہ نعوذ باللہ، دیکھیں قادیان آنے کو نفلی حج قرار دے دیا۔ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ کیسے برداشت کر سکتا ہے کوئی مسلمان کہ کسی مقام پر جانے کو ذیلی حج قرار دے دیا جائے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید مولوی صاحب کچھ بول رہے ہیں یا وہ پھر اسلامی لٹریچر سے بالکل ناواقف ہیں، کیونکہ ان کے اپنے سرکاری اور بڑے بڑے علماء نے پیروں کی زیارت اور ان کے مزاروں کو قبلہ و کعبہ قرار دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مقام دیا۔ چنانچہ دیوبندیوں کے مشہور عالم مولانا محمود حسن صاحب نے شیخ الہند رشید احمد گنگوہی صاحب کی شان میں ایک مرثیہ لکھا۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ پھرے تھے کعبہ میں پوچھتے گنگو کا رستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی۔
یعنی جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے معرفت عطا کی ہے وہ کعبہ میں جا کر بھی گنگو کا رستہ پوچھتے ہیں۔ گویا نعوذ باللہ گنگو بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس اور پاک جگہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہے احمد رضا خان صاحب جو بریلوی حضرات کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سبا سنابیل شریف میں ہے کہ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا اس وقت قبلہ کو منہ کرتے ہیں۔ فرمایا تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا۔ ناظرین کرام، یہاں تو کھلم کھلا کفر ہو گیا۔ مرتے وقت بھی کعبہ پیارا نہیں بلکہ پیر کا مزار پیارا ہے۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ حوالے ہم اس لیے نہیں پیش کرتے یا ان پر اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ان اولیاء کی باتوں پر اعتراض ہے، بلکہ ہم ان علماء کو جو نام نہاد علماء ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف احمدیوں پر الزام نہ لگایا کرو بلکہ ساری حقیقت عوام الناس کے سامنے کھول کر بیان کیا کرو۔ اگلا حوالہ حضور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ حج خانہ کعبہ کا بڑا شوق ہوا۔ میں نے حج کے لیے جانے سے پہلے ارادہ کیا کہ ایک بار پاک پتن شریف حاضری دے لوں۔ چنانچہ جب میں پاک پتن شریف پہنچا اور حضور شیخ اسلام حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوا تو میرا مقصود حج پورا ہوا اور مزید انعامات الہیہ نصیب ہوئے، اور فرمایا کہ کچھ مدت کے بعد پھر حج کا شوق غالب ہوا تو پھر پاک پتن شریف حاضر ہوا۔ اللہ کریم نے خصوصی انعامات سے نوازا۔ پس پاک پتن جانے سے نہ صرف حج کا مقصد حاصل ہوتا ہے بلکہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ برکات اور انعامات جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے پر مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ ناظرین کرام، مرشد کی بستی اور اس کے مزار کو قبلہ و کعبہ اور حج کے برابر بلکہ بڑھ کر کہنے کا نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا، مگر یہیں پر بس نہیں بلکہ خود کعبہ ان لوگوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ چنانچہ سبا سنابل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم کعبہ مبارکہ میں حاضر تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، کعبہ معظمہ آپ کو نظر نہ آتا۔ عرض کی یا الہی کعبہ نظر نہیں آیا۔ ارشاد ہوا کعبہ شیخ نصیر الدین محمود کے طواف کے لیے دہلی گیا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سبحان اللہ، میں تو کعبہ کے طواف کو آؤں اور کعبہ خود ان کے طواف کو جائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں بھی انہی یعنی نصیر الدین محمود صاحب کے طواف کو جاؤں۔ پس یہ تو ایسے بزرگ تھے جن کی زیارت کے لیے کعبہ خود تشریف لے گیا۔ آخر پر شاعر مشرق سر علامہ محمد اقبال کا شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ گوتم کا جو وطن ہے جاپان کا حرم ہے، عیسیٰ کے عاشقوں کا چھوٹا یروشلم ہے۔ آخر پر مولوی صاحب سے نہایت آزانہ درخواست ہے کہ وہ ان اولیاء علماء کی کتب کا مطالعہ کریں اور پھر ان پر ایک ویڈیو ضرور بنائیں اور اعتراف کریں کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ قادیان جانے کو حج کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔